اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ اللُّلَّہ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ قابل احترام اسٹیج تے جلوہ فروز جملہ علماء کرام، نقیب محفل، معززین علاقہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، میزبان ذی قدر، ساؤنڈ سسٹم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ رب ذوالجلال نے توفیق بخشی کہ اپنا اور اپنے نبی دا ذکر ساساں سارے مل کے کرندے بیٹھے ہیں، کیونکہ یاد رکھے کہ یہ بھی رب ذوالجلال جس کو توفیق عطا فرما دے تو وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، جسے اللہ توفیق عطا فرما دے وہ قرآن پڑھتا ہے، اور جین دے کول اللہ دور ہوئے یا رسول اللہ دی ذات دور ہوئے نو تو نماز دے نڑی نہیں مہندا تو قرآن دے نڑی نہیں مہندا۔ بنیادی چیز آج خوشی کا دن ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج معاشرے دے اندر ترجیحات بدل گئی ہیں، خواہشات بدل گئی ہیں اور انداز بدل گئے، رسمہ بدل گئی ہیں، طریق بدل گئے، یعنی آج زمانہ او آ گئے کوئی ایک خواہش نہیں کریں دا کہ بھاویں میں جٹ ہاں تے بھاویں میں دکاندار ہاں، ولیہاں دی تانگ رکھ دے لیکن ایک نہیں نہیں آدھا کہ اللہ میری اولادی جو کو ولی پیدا کرے۔ اللہ اکبر اور یہ سوچ جیرا انسان پیدا رکھے سی تو اللہ رب العزت ان دی نسلوں تے بھی خاص کرم فرمائے سی، کیویں کیونکہ ان دی سوچ ایسی ہے۔ ایک زمانہ ہے جس ٹائم سارے بزرگاں دا زمانہ ہے، بیشک 100 سال پہلے بھی سمجھ کے نو، یعنی سادگی تھی لیکن عبادت گزار تھے۔ آج ہر چیز موجود ہے لیکن عبادت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے۔ ایک ٹائم ہے کہ لوگ اپنی دعاواں دی وچ منگتے ہیں اللہ کو، یا اللہ میری اولاد جو کو ایجھاں عالم پیدا کریں، ہاں جی میں امام بخاری ہے، یعنی دعا مانگتے تھے لوگ۔ وہ انہیں نہ رہتے کہ اساں نمازی ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی ترجیحات میں یہ چیز ہوتی تھی اور سوچ میں یہ چیز ہوتی تھی کہ اللہ سونا ساڑے اولادی چو ایجھا بندہ پیدا کرے آچا جی میں امام بخاری ہیں، ایسا عالم، یا امام تعاوی جیاں فقیہ، یا ایسا عالم جی میں امام احمد رضا خان بریلوی جیسے، یا ایسا پیر، کوئی فقیر، کوئی کرامت اللہ ساری اولادی کو جم پوے آجی میں پیر سواج۔ آئے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سواگ شریف، لجپال، پیر سواگ، واہ صحیح واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری ترجیحات بدل گئی ہیں، جی بالکل، بہت خوب، اساں شوخیاں دی طرف زیادہ مائل ہیں، جی رنگینیاں دی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اگر اسی رات دے اندر اتھا ڈھول ڈھمکا ہویا اور اسی جگہ دے اتے شور و غل ہویا، مستیاں ہوئے نا، تو اسا کیا سمجھیں دے وے جرا بیٹا اور بیٹی شادی تھی نہیں پیئے انہاں دے اتے برکات ہوئے۔ آج وہ خوش قسمت ہیں یہ نوجوان
بے شک میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، ان کے والدین کو، ان کے بزرگوں کو بے شک کہ انہوں نے یہ بہترین مثال قائم کی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی مولویوں کو موقع مل ویندے تے مولویوں دی منی بڑھ ویندی ہے، میں اس نظریات سے نہیں کہہ رہا، میں اس نظریات سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی کسی مولوی کو بلا لو، مجھے نہ بلاؤ، کسی عالم مفتی کو نہ بلاؤ، لیکن ترجیحات تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ جس بیٹے اور بیٹی کو تم نکاح میں بھیج رہے ہو، ان کی نئی زندگی شروع کر رہے ہو، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا چاہیے۔ اللہ 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 کہ بے او میاں بھنگ بھنگنے والا تو تھیندا نہیں، ہائے ہائے او تو تھیندا ہے اللہ تعالیٰ دے رسول دی تعریف دینا، بے شک یعنی ان بچوں پر اگر تم نے اسے انعام دینا ہے، ایسے والدین نے اپنے بچوں کو اگر انعام دینا ہے، تحفہ دینا ہے زندگی بھر کا، تو پھر ان کی زندگی کی جو شروعات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے شروع کر۔ واہ 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 دیکھو شادی خانہ آبادی یہ ایک صرف جوڑے نہیں رلتے بلکہ پورے خاندان کٹھے تھی ویندے۔ یہ دین اسلام دے اندر بڑی خوبصورت ترین سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جری واجد مترادف ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا میں کو تواری جو سب تو زیادہ بندہ وہ بھاندے جیندے زیادہ بال ہوگا۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچے زیادہ دے، آج تک جناب منصوبہ بندی چل جاتی ہے نا، جس کو نہیں دیے تو نہیں دیے، لیکن جب وہ دیتے بھی ہن تو روکی کھڑے روٹی پوری نہیں تھی، لیکن حضور نے فرمایا مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جس کے بچے زیادہ۔ اللہ 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 حضرات محترم ہن سوچ گنو کہ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے ہن او کوئی وڈے خاندان دے نین، اچھا زیادہ کو رنگ چٹا کو نہیں، رنگ ساملا ہے، غربت دیوی یعنی لو درجے دے ہوتے ہیں، کوئی امیر نہیں تے وڈا خاندان ہی کون ہے، لیکن ان کی جو دل تھا وہ محبت رسول سے سرشار تھا، حضور دی محبت دے نال انہاں دا دل بھرا وراندا ہے، اور اپنے پھٹے پرانے کپڑیاں دے نال حضور دی صحبت چا باندھی ہیں، ہدایت پاوے دے ہیں، محبتاں گھنوے دے ہیں۔ اللہ 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 ایک دیار میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب تو شادی نہیں کریں دا؟ اگو عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے نال کون کرے سی؟ اللہ اکبر بات میرے کریم آقا نے پوچھا جلیبیب تو شادی نہیں کریں دا؟ وہ کہ یا رسول اللہ نہ جاہے نہ مال نہ جاہ جلال کشے ہے کو نہ کون کرے سی؟ اللہ 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 میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلیبیب تو شادی کرن کرے سی؟ تریج دفعہ یا رسول اللہ نہ مال ہے، نہ کوئی خودہ خاندان ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی رنگ دا سونا ہا یا زیادہ چہرہ سونا ہے، رنگی یعنی سانولا ہے، یا رسول اللہ کہیں پاسوں کیڑا ہے جڑا میں کو اپنی بیٹی لے سی؟ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کو لگا وائن، اللہ اللہ وہ انصاری کو آک تے کو اللہ دا رسول سلام دیندہ ہے، سبحان اللہ تے سبحان کو اللہ دے رسول سلام دیندہ ہے، اور وہ کو سلام دیمن تو بعد آکھیں کہ اللہ دے رسول نے فرمایا تے کو دھیرے ویچا، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں بیٹی دے دے یعنی تمہاری اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دے، جلیبیب نہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹر پہ، حضور دا حکم تھی گیا کہ میرا حکم جا کر دور سلام دو، اس انصاری دے جسم گھر پہنچے سلام دیا اور کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہیں سلام پہنچاتی ہے بھیجتی ہے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، خوش تھی گیا خاندان، گھر دوڑ لگ گئی بھی، حضور نے سب کو سلام بھیجا، انہوں آکھے صبر تا کر بھئی گال تو سڑ چاہ، اللہ 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 سبحان حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی صبر تو کر جو، میری بات تو سن لو، سلام بھی دیا ہے اور سرکار نے فرمایا تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان آکھے اچھا ٹھیک ہے، مجھے جرا والد ہے لڑکی دا باہر جو آیا ہوں سلام دا جواب بھی سنا تھے ہر چیز، گھر ون کے سلام دیتا اس نال ای آکھیس کہ حضور نے فرمایا جرا جلیبیب باروں آیا کھڑا ہے این دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر چھوڑا، اللہ اور اس دی والدہ نے آکھے نا 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 میں غریب نال نہ کریں دی، میں جندے کول کشے بھی کونی وڈا خاندانی کونی میں ہی درال نہ کریں دی، اللہ لیکن تربیت دیکھو اس بیٹی کی، اللہ اللہ جس ٹائم سنے نا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام آئے اور حضور دا حکم ہوئے
کہ اس جلیبیب دے نال نکاح ہوئے تے ماں پیو تھوڑا آر کریں دے پین تا انہوں نے خود بیان کر چھوڑا بیٹی نے کہ تمہیں اپنے والدین سے کہا کہ حضور کا حکم ہے اور حضور نے میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو خوبصورت فیصلہ ہو. اور قرآن کی آیت کا وہ ترجمہ پڑھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد تمہاری اپنی آرزو باقی نہیں رہتی. سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد دعا صحیح. اور بیٹی کی تربیت تھی, اس نے وہ تمام معاملہ سن لیا تھا کہ حضور کا پیغام لایا ہے اور حضور نبی کی رسول میں فرمایا ہے. تو آپ بیٹی نے کہا کہ جب حضور نے میرے لیے رشتہ مانگا ہے تو حضور نے میرے لیے اچھا ہی مانگا ہے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جس ٹائم اس بیٹی نے خود والدین دے گوا کہ حضور کا پیغام آیا ہے اور حضور کا حکم ہے تو اس میں اچھائی ہے. جس ٹائم اس دے والد نے ون کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ دا حکم پہنچا, سلام پہنچا اور اساں راضی ہیں اس دے ہوتے. اور اے بھی حضور کو پتہ لگا کہ اس دی بیٹی نے انہاں کو سمجھا کہ نبی دا پیغام آیا ہے. اب سوچو جب یہ بات چلی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس بیٹی کے لیے کہ اللہ سونا ان دے گھر کو آباد کرے, اللہ تعالیٰ ایک غمہ کل محفوظ رکھے, ایک خوشیاں دکھاوے. سرکار نے وہ بیٹی سے دعا منگی اور پھر وقت ایسا آیا اس کی شادی کے بعد کہ انصاری اس گھروں کے اندر جلیبیب کا جو خاندان تھا اس گھر اور انصاریوں میں سب سے بہترین رزق کے حوالے سے گھر جو تھا شادی کے بعد وہ جلیبیب کا تھا. میرے نبی پاک دی دعا قبول تھا. اور اتنا تھا کہ کہتے ہیں کہ انصاریوں میں جو زیادہ خرچہ کرنے والی عورتیں تھیں اس میں سب سے زیادہ خرچہ کرنے والی شمار وہ بی بی ہوتی تھی جس کے بارے سرکار نے حکم فرمایا, وہ بچی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے واسطے دعا فرمائی. اور سب سے زیادہ یعنی رزق کی کشادگی انہی کے بعد. اب نکاح ہو گیا, اس کے بعد حالت یہ گزری کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک جنگ تے غزوہ تے تشریف گن گئے اور اس تو بعد سرکار نے پوچھا اپنے صحابہ کو, اللہ نے فتح نصیب کی تھی, سرکار نے پوچھا کہ کوئی کم تا نہیں سارے چون, یعنی شہید بھی تو ہو جاتے تھے نا صحابہ کرام. سرکار نے پوچھا کوئی ان میں سے کم تو نہیں ہے؟ نہ کہ حضور پورے ہی, یعنی پورے کا مقصد یہ ہے کہ جو سامنے تھے اور تو نہیں تھے. سرکار نے فرمایا پھر بھی دیکھ لو کوئی رہ نہ رہا ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھ تو سب کو لیا ہے لیکن سرکار نے فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ اس جنگ تو بعد سرکار نے فرمایا اور صحابہ تو جرو نظر آ گئے جلیبیب کہاں ہے, ڈھونڈو اسے. جب ڈھونڈا گیا تو جلیبیب 7 کافروں کے درمیان میں موجود تھا اور وہ شہید ہو چکا. صحابہ کرام نے آکے دسا یا رسول اللہ وہ جلیبیب تک کافران دے درمیان ہی چوچا شہید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آپ اتھائی تشریف گھن گئے جس جگہ تے جلیبیب دی میت موجود ہے, لاش موجود ہے. سرکار نے پتہ کیا لفظ فرمایا؟ سرکار نے فرمایا یہ ایسے شہید نہیں ہوا, اس نے 7 کافروں کو واصل جہنم کیا پھر شہادت نوش کی. سرکار نے اکیلے اس جلیبیب خود اکیلے اپنے کندھوں پر اٹھایا, یعنی کسی صحابی کو قریب نہیں کیا, اپنے بازوں کی طاقت سے اس کو اٹھایا, اس کے وزن کو, اس سے محبت کا اظہار کیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر کے اندر دفن کیا. حضرت محترم جڑے حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تربیت گھندن اور آپ دی یعنی پیروی کرندن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر احکام دی پاسداری کرندن تو یاد رکھیں اے جہان بھی انہاں دا ہے تے اگلا جہان بھی انہاں. اللہ اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. عظیم سنا خان مصطفیٰ جناب محترم بھائی محمد ظفر ساجد سے آپ تشریف گنن انشاءاللہ آپ دی ہدیہ نعت بھی ہو سی. ماشاءاللہ آؤ جو جی آؤ اتھاؤ اللہ راضی آؤ جی آؤ میں اکثر آدھا رہا گالی چگال آوے دیئے, حالانکہ میں کوئی شوگل یا گپا لمڑ دا شوق نہیں, بالکل سٹیج ہوتے میں بڑا سٹرکٹ اور بڑا سخت بندہ. لیکن حقیقت ہے کہ نعت خوانی کچھ اور چیز ہے, خطابت کچھ اور چیز ہے. تے جیڑا گٹ مٹ کر چھوڑے نا خطاب کر رہا ہو بندہ اور پتہ نہ چلے گی خطیب ہے کہ نعت خوان ہے. تامستے ایک ڈیفرنس ہونا چاہیے. یہ حسان بن ثابت کی سنت اپنانے والے ہیں تو حق انہی لوگوں کا ہے کہ یہ نعت رسول مقبول پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں جس طرح حق ادا ہوتا ہے.
تو انہاں دا جرا موقع ہوئے تو وہی مولی گھر منجے چستا نہ آئے نا. اس لیے خطیب کا کام ہے خطابت کرے، نعت خان کا کام ہے وہ من کا حضور کی نعت پڑھے. حضرات محترم آیت کریمہ تو سامنے پڑھا ہے کہ یہ تو پہلے شادی دے حوالے نال ایک گفتگو ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا یہ جہاں بھی خوبصورت ہے، اگلا جہان بھی خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس پر راضی ہوتا ہے جو سنت رسول پر عمل کرتا ہے. دیکھو قرآن دی آیت پڑھی کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اور اس جگہ دوتے ایک فرمان ہے جرا اپنے ذہن و گمان اچ بلاؤ چاہو. میں ختم کرنا لائی آیت بعد ہی پڑھ داتی ہوں. میں کہہ مطلب آدھر شروعات اڑتی نہیں پئی تو پڑھا. اچھا نہ مدرک. حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے محبوب کبریہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات کو کیا فرمایا؟ محبوب فرما دیجئے کہ جب تم پر میرا فضل ہو، میرا کرم ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. انہیں دساؤ اے میلاد دی نفی کرن والے ہکو سوال کریں نا، یہ آج شادی ہے چلو میلاد نہ ہوئے، مثال میلاد نہیں ہے، محفل نہیں ہے، خوشی کرے سو، خوشی کرے سو. شادی جو ہے خوشی کرے سو یا رو سو، خوشی کرے سو. تو اللہ فرمائیں دے جرے فضل تھیوے کرم تھیوے خوشیاں کر. اور سوچ کر جو اپنی ذاتی معاملات ہوئے اساں اتھو خوشی تو پیچھو نہیں ہٹ دیتے جتھا رب دا فرمان ہوئے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ. تامستے اساں اگر بیٹا پیدا تھی ونجے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت خداوندی ہے، اور انسان جب آرزو پوری ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری سنی ہے، اللہ نے میرے کو انعام دیتا ہے، اور انعام دے ہوتے وقت خیرات ہی کریں دے، خطنہ ہی کریں دے، لوگوں کو روٹی تے سے دیں دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا جب تم پر فضل ہو، کرم ہو، خوشیاں کر. اور سوچ کر یہ ذاتی مسئلہ، یعنی ہماری اپنی عید آ رہی ہے، عیدیں آتی ہیں اسلام کے اندر، رب ذوالجلال نے ہماری خوشی کے لیے رکھی. اور عیداں تے روسوں اللہ دین اسلام کی فطرت کے خلاف ہے. دین اسلام میں کچھ حدود ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اس کے طریق سے تم نے چلنا ہے، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جو فرائض و واجبات کے بعد چیزیں ہیں. پہلی بنیاد فرائض و واجبات ہے. اور سوچ کر جس ٹائم ساری ذاتی آرزو دا معاملہ ہوئے، ذاتی مفاد دا معاملہ ہے، ساری ذاتی خوشی دا معاملہ ہے، تا اتنا خوشی بھی کرنے ہیں تے غم ہوئے تا غم بھی کرنے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر یہ ایک انسان کی فطرتی پر عمل رکھا ہے کہ کوئی بھی خوشی ہو خوشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی غم آ جائے تو غم کر رہا ہوتا ہے. اور سوچ کر اللہ سونے نے جس نے فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ محبوب فرما دیے جب تم پر میرا فضل ہو جائے، میرا کرم ہو جائے، تو پھر تم کو چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. یعنی حکمن ہوا کہ اے مسلمان تے حکمن ہے رب دے طرفوں کہ اللہ دی رحمت ہوئی تو خوشیاں کر. اب کائنات کے اندر اس پوری دھرتی اور اس پوری کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر، اگر کائنات کے اندر رب ذوالجلال کا جو سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا جو کرم ہوا ہے وہ محمد عربی کا زمین پر مابعوث ہونا ہے، حضور کی ذات کا زمین کے اوپر مابعوث ہونا ہے. اب دیکھو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتیں آئی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے پوری کائنات کو رسالت عامہ کا چھوڑا. اب انبیاء کرام کا درجہ بہت ہے، اب نبی اور غیر نبی کا ڈیفرنس ہوتا ہے، فضیلتوں اور بلندیوں کا بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے. اس کے باوجود حضور کی ذات امام الانبیاء ہے، یعنی ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام رب ذوالجلال نے بنائے ہیں، اور پھر وہ ہستی جو محبوب خدا بھی ہے، وجہ کائنات بھی ہے. اور یہ ہم دعویٰ کیسے بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اس وحدہ لا شریک کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھا، لیکن اس انسانوں نے، ان پہاڑوں، اس دھرتی زمین نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے. ہم نے خدا کو مانا. اللہ کی قسم ہم کائنات کے ایک ذرے ذرے میں، اس دھرتی کے ایک ذرے ذرے میں خدا کی خدائی کو جانتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ہمارا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے خدا ایک ہے، حضور کی ذات. یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انبیاء تو بغیر میری توحید ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے. کافر پیدا کرنا یا غیر مذہب پیدا کرنا یہ تو ایک نظام قدرت میں ہے اور ہمارے لیے ایک امتحان ہے. لیکن سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید دا پیغام قطعاً جبرائیل امین علیہ السلام یا میکائیل اسرافیل یا فرشتوں کو جو نوری فرشتے بھی ہیں زمین پر شکل انسانی میں اگر پیغام پہنچا ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت سے پہنچا ہے. حالانکہ فرشتے تو نالی نہیں بیٹھے. اب کیا ان کی ضرورت کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود خالق کائنات واحد لا شریک ہر چیز کا مالک ہے. لیکن یہ اس کے نظام قدرت میں شامل ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ فرشتے موجود ہیں, یہ ان کی ڈیوٹی ہیں. اور جب ہم اس جہاں سے جائیں گے یعنی روح پرواز کرے گی تو تمام نامہ اعمال اٹھا کر آسمانوں پر لے جایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق خالق کائنات ہے, قادر مطلق ہے. اور یاد رکھنا یہ اس کے نظام قدرت میں شامل ہے. اور سوچ کرو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد مناؤ نا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کب تھا, یہی سوال ہوتا ہے حضور کے میلاد کے اوپر. انہوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اساں اللہ دا فضل تے کرم اس کائنات دے وچ سب تو والا حضور دی ذات کو منانے ہیں. سب سے بڑا اپنی نعمتوں سے ہر چیز سے بڑھ کر, اپنی کائنات کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر, اس کائنات میں انبیاء بھی ہیں, ان انبیاء سے بھی بڑھ کر ہم جو سب سے بڑا فضل اور کرم مانتے ہیں وہ محبوبی کبریا کا زمین پر مبعوث ہونا ہے, حضور کی ذات, کیونکہ آپ ہی انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہیں. اور سوچ کر لوگ آتے ہیں جی ایک جگہ لے کہ نبی دا ذکر کرو, کوئی دین اس سے پھیلتا ہے؟ سوال, میلاد پڑھنے سے دین پھیلتا ہے؟ یہ پڑھا میلاد کرتے ہو, میلاد سے کوئی دین پھیلتا ہے؟ میں کہ بیوقوفا, دین کیا پھیلتا ہے؟ حضور کی تعظیم کروانے سے, حضور نبی کے ذکر کروانے سے باقاعدہ غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عروہ بن مسعود صحابی رسول تھے, بن گئے بعد میں, لیکن اس وقت جبکہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت عروہ بن مسعود صحابی نہیں بنے. کفار مکہ دے طرفوں حدیبیہ دے مکان تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک دست تشریف فرمائے. اتھاں کئی ہزار صحابہ کرام موجود ہیں, کافی تعداد جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. عروہ بن مسعود جس ٹائم کفار مکہ دے طرفوں آنن اور وہ منظر ایک دے دن گفتگو کر کے جس ٹائم واپس لوٹ دینا, اب دیکھنا یہ لفظ سننا, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن الفاظ سننا اس صحابی رسول کی. عروہ بن مسعود فرماتے ہیں اس کفار مکہ کو, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کی تعظیم ہوتی دیکھی ہے. اللہ کی قسم میں نے نجاشی کے درباروں میں بادشاہوں کی تعظیم ہوتی دیکھی ہے, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی تعظیم اور توقیر ہوتی دیکھی ہے, لیکن اللہ کی قسم میں نے ایسی بادشاہ اور ایسی سپاہی اور وزراء اور ایسی بادشاہ کی تعظیم آج تک نہیں دیکھی جیسے حدیبیہ کے مقام پر محمد عربی کے سپاہی اور وزراء اور اس کے غلام ان کے صحابی اس کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی اے جے بادشاہوں دی میں اج کل ادب نہیں ڈٹھا جی میں حدیبیہ دے مقام تے محمد عربی دے صحابہ اون ادب کرے. اب یہ کون ایک غیر مسلم تھے, تب وہ غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کیا کر رہے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ ادب دیکھا, یہ تعظیم دیکھی, تو یہ ادب و تعظیم دیکھنے کے ساتھ میرے دل کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. اور سوچ کر آئے ابھی بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں, یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں میں. آج بھی آقا کریم دی ذات اگر جس طرح یہ خارجیت اور یہ ٹولہ جس طرح فتوے لگاتے ہیں, آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما اس طرح ظاہر میں ہوتے اور صحابہ کرام اس طرح سے ادب کر رہے ہوتے, تو خدا کی قسم یہ خارجیت تو اتنے ظالم ہے یہ ان صحابہ پر بھی فتوہ ٹھوک دیتا. اس لیے سمجھیں اسلام کس طرح سے پہنچا ہے, حضور کے ادب سے پہنچا ہے, حضور کی تعظیم سے پہنچا ہے. کافر دے دل یعنی غیر مسلم ہو وہ حضور کا ادب دیکھے, اور ادب احترام ہوتا دیکھ کر نہ نماز دیکھی, نہ روزہ دیکھا, نہ زکوٰۃ دیکھی, نہ کچھ. اس بادشاہ محمد عربی کے غلاموں کا حضور کے سامنے ادب کرنا, اور وہ ادب اس غیر مسلم کے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال گیا ہے.
اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کیا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. جب محمد عربی اپنی زبان سے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالتے ہیں تو ان کے جو وزراء ہیں، سپاہی ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ اپنے نبی، اپنے بادشاہ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. نبی کا ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس لعاب دہن کو اپنے چہروں پر ملتے ہیں. اب وہاں پر ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، عبد الرحمن بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے، اور وہ صحابی جنہوں نے پوری زندگی محمد عربی کی تربیت میں گزاری ہے. حضرت محترم وہ کیا کریں دے ہیں؟ حضور دئی یعنی لعاب دہن زمین تے نین ڈھانڈیں دے اور اپنے ہاتھ چا کریں دے ہیں اگو جندے ہاتھی چاوے ہاں وہ اپنے چہرہ تے ملیندہ ہی اپنے کپڑے تے. اللہ اللہ اللہ. فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وضو فرماتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ اور وزراء غلام صحابہ جو ہیں وہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ نیچے سے ہاتھ اور اس کے نیچے ہاتھ اور اس کے نیچے ہاتھ، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے وضو کے پانی کا. وہ یا تو پی لیتے ہیں یا اپنے چہروں پر ملتے ہیں یا اپنے کپڑوں پر ملتے ہیں. اور وہ بن مسعود فرماتے ہیں میں غیر مسلم تھا، اب یہی ادب ایک بادشاہ کا، ایک محمد عربی خاتم النبیین کا یہ ادب دیکھ کر، یہ تعظیم دیکھ کر میرے دل کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. تو سمجھ یہ آئی کہ نبی کی تعظیم کرنے کروانے سے اور ادب کرنے کروانے سے اور ذکر مصطفیٰ سے اسلام پھیلتا ہے، سکڑتا نہیں ہے. حضور کا ادب کرنے سے اسلام میں تقویت آتی ہے، طاقت آتی ہے. اور آخری بات کرتا چلوں، او جی ادھن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی صحابی نے کو میلاد مننا جی میں نبی دا ذکر کریں دے بیٹھے ہوں دے کہ نبی دا ذکر ہے، نبی آخر الزمان ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور فلان 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 جی میں لوگ فتوے لینا. تو ان کے یہ جواب ہے کہ مدینہ شریف کے اندر میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مجلس کو دیکھا اور ایک جلسے کو دیکھا جی میں آج زیادہ ہوں گے، شاید وہ کم ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام کی کافی تعداد موجود تھی، ایک جلسہ نما تھا، گفتگو ہو رہی تھی. میرے کریم آقا نے وہ مجلس کو دیکھا، جلسے کو دیکھا، قریب ہوئے. میرے کریم آقا ون کے پوچھا ہوں جرے پوچھے تاگو خارجی آدن جب نبی کو پتہ ہے تو پوچھتے کیوں ہیں؟ یعنی ہر چیز میں ڈنڈی، ہر چیز میں ڈنڈی. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی کی ذات اقدس کا یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ سیرت رسول ہے. آپ کو اللہ نے بتا بھی دیا ہو تو آپ اگلے کا غم سنتے تھے، اگلے کی پریشانی سنتے تھے، اور جب سن لیتے اس کے دل کا وزن ہلکا ہو جاتا تو سرکار دعا فرما دیتے. ورنہ ہر چیز وہ جانتے تھے کیونکہ محمد عربی واحد شخصیت ہے کہ زمین پر بیٹھ کر عرشوں کی تازہ تازہ خبریں عوام کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. عرشوں کی تازہ تازہ خبریں سرکار دا یہ اسوہ حسنہ نہیں چاہتا کہ کسی پوچھنا کہ کیا معاملہ ہے. حضور کی ذات کے لیے خاص طور پر حضور نے پوچھا اور یہ لفظ تھے، اس میں امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے. معاویہ یہ کس چیز کی جلسہ ہے، کس چیز کی مجلس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ کوئی نماز کے مسائل نہیں ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کے فضائل نہیں ہیں، ہم کوئی اور ذکر نہیں کر رہے تھے. ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا ہے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم پر ڈالا ہے. یعنی یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے. میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ کی قسم. عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کی قسم، یعنی یہ ایک مہر تھی. سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں میں قسم ہی پروں نہیں چاہیے کہ میں کو تارے تے یقین کو نہیں، میں قسم ہی پروں چوا چھوڑیے کہ ہنے جبرائیل امین علیہ السلام میرے کو لائن اللہ دا حکم گھن کے پیغام گھن کے کہ جیرے صحابی تیرے بیٹھے ہن اور جیرا ذکر کریں دے بیٹھے ہن اللہ سونا ہی نہ تے خوش تھی نہ بیٹھا ہے. یعنی نبی کے ذکر پر اللہ خوش ہوتا ہے. اور آخری بات کرتا چلوں کہ آج فکر بدل گئی ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے ان سے محبت کرنی ہے تو پھر آل سے کس طرح سے کریں، آل سے کریں تو پھر اصحاب سے کیسے کریں، جو اصحاب سے کرنی ہے تو پھر آل کو کیسے کریں. یہ وطیرہ اور فکر کسی اور کی ہے. اہل سنت و جماعت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر ابو بکر
صدیق کا نام لیا ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے، عمر فاروق سے محبت کا اظہار کیا ہے، یا عثمان غنی سے محبت کا اظہار کیا ہے، یا مولا علی شیر خدا سے محبت کا اظہار کیا ہے، عشرہ مبشرہ سے اظہار کیا ہے، ازواج محترات سے، اہل بیت سے، آل رسول سے، حسن و حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے، تو اس کی وجہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسا کیویں غلط تھی نے اسا ایک رہنے ہیں کہ اسا ابو بکر صدیق دا، میں مثال لے رہا ہوں کیونکہ میں مولا علی کی بات کروں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی معاملہ اور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا میں نام لیتا ہوں اور وہ نام اس طرح سے لیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں بس میں صدیق اکبر دے پارو ہی نبی تک پہنچا۔ ایک عشق ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں اور یہ ہاتھ مجھے نبی کے در تک پہنچاتا ہے، یہ نسبت تو سوچ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ انفرادی محبت ابو بکر کی ہو یا عمر کی ہو یا عثمان یا علی کی ہو، انفرادی محبت اور وہ ایسی محبت کہ تم کہو کہ اس کی وجہ سے میں نبی تک پہنچتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں نے نبی کی آل کا احترام کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا اور نبی کے اصحاب کا احترام کیا، اس کی وجہ نام محمد رسول اللہ کی ذات۔ ایسا حضور دے پارو کبھی تھڑک سو نہ، کیوں جرے ابو بکر یاد آسی تو حضور یاد آسی، عمر یاد آئیں۔ اب یاد رکھنا کبھی بھی اگر اہل بیت کا ذکر بھی کرو اور اہل بیت کے ذکر میں تمہیں محمد رسول اللہ یاد نہ آئے، حضور کی ذات پر درود و سلام یاد نہ آئے، پورا دن تم حسن و حسین کہتے رہو، پورے دن صدیق و عمر کہتے رہو، پوری زندگی عثمان و علی کہتے رہو اور اس سے کم ذکر محمد رسول اللہ کہو، تو یہ عبادتیں، یہ جناب تمہاری نیتیں یہ رہ گاں چلی جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر ذکر اللہ کا، اس کے بعد رسول اللہ کا، اس کے بعد تم جس کے محبت کرتے ہو، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے گن گاؤ، چاہے حسن کے گاؤ، چاہے حسین کے گاؤ، چاہے علی کے گاؤ، چاہے عثمان کے گاؤ، چاہے عمر کے گاؤ، چاہے صدیق اکبر کے گاؤ، لیکن یاد رکھے اگر انہاں سارے سوڑیاں دا ذکر محمد رسول اللہ تو گھٹ ذکر ہے تو محبت صحیح نہیں، کیونکہ سب تو زیادہ ذکر محمد رسول اللہ دا ہو سی، اللہ تو بعد محمد رسول اللہ دا ذکر ہو سی، اور محمد رسول اللہ تو بعد تو جیندہ ذکر کرنا ہے گج وج کے گج کے۔ اساں جناب اپنے پیر سواگ تے پیر سواگ، پیر سواگ تے پیر سواگ، پور ڈاڑ پیر سواگ تے محمد رسول اللہ۔ مقصد سمجھو، مفہوم سمجھو کہ اگر حضور سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر حضور سے شروع ہو اور حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دن رات درود و سلام پڑھو، ان کی ذات سے محبت کا اظہار کرو، اور جب بھی میرے حسین کو یاد کرو اس کے نانے کو مت بھولو، جب بھی میرے حسن کو یاد کرو اس کے نانے کو مت بھولو، جب بھی ابو بکر عمر عثمان و علی سے محبت کا دعویٰ کرو آقا کریم کی ذات مت بھولو، کیونکہ یہ تمام شانیں آقا کریم کی وجہ سے ہیں۔ اساں ویلے غلط تھی ویندے ہیں نا، جیرے اساں انفرادی محبت چک رہنے ہیں اون دے وچ اتنا ذکر ہوندا ہے۔ آج بھی مولوی سے میں کہہ رہا تھا کہ تو پیر سواگ دا ذکر کر رہا تھا پوری زندگی، آج پیر منصور سلطان صاحب کے بعد ساتھ جمعہ پڑھا ہے تو وہاں پر خطاب تھا، آپ کی موجودگی میں یہ بات کی کہ اگر تو سب پیر سواگ دا نا چیندے وے سویرے کو شام دا سوا شام تک جناب انہوں کو یاد کیتا، تم نے تو پیر سواگ کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیا کہ تجھے مسلح پر کھڑا کرے، تجھے قرآن سکھائے، تجھے قرآن سے محبت دلائے، تجھے اللہ اور رسول کی جناب احکامات سکھائے، اور وہ تجھے رسول اللہ تک پہنچائے، تجھے اللہ تک پہنچائے، نہ کہ وہ عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے۔ اگر صحیح ولی کامل ہے اور سچی محبت ہے، چاہے وہ صدیق سے ہو، فاروق سے ہو، عثمان سے ہو، علی سے ہو، کسی سے محبت ہو، اگر وہ محبت تجھے مسلح پر رب کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتی، رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے یاد نہیں کروا سکتی، تو وہ محبت رہگاں چلی جائے گی، کیونکہ ہر محبت اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول کی یاد دلاتی ہے تو وہ سچی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اساں بندیاں تے کھڑے ویندے ہیں نا، بندیاں تے نہیں کھڑنا، جتنی بڑی ہستی ہو بندیاں تے نہیں کھڑنا، جس ٹائم تو ہر معاملے تو ٹھیک ہے رسول کریم دی بارگاہ وچ پہنچنا تو رسول کریم دی بارگاہ چوں اگاں اللہ ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے قرب الہی پانے کے لیے لازم ہے کہ تو مسلح پر چڑھ اور اپنا رہنما اور کامل اسے بنا جو محمد رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی تجھے تیرے دل کے اندر محبت ڈالے، اور محبت ڈال کر پھر تجھے ہلنے نہ دے، صراط مستقیم پر رکھے، اور پھر تجھے اس طرح سے ہلنے نہ دے کہ جہاں سہاں سے بھی مل کر تو کسی شیخ کی، کسی سروردی پیر، کسی چشتی پیر، کسی نقشبندی پیر، کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور وہ محبت کا اظہار جو رسول اللہ کے در پر لے جاتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حضور تو در ہی تو خدا دا در ہے۔
حضور کے در تک پہنچو. کوئی علی علی کر کے پہنچتا ہے, کوئی صدیق صدیق کر کے پہنچتا ہے, کوئی فاروق فاروق کر کے پہنچتا ہے, کوئی عثمان عثمان کر کے پہنچتا ہے, کوئی حسنین کریمین حسن و حسین کا نام لے کر پہنچتا ہے, کوئی طلحہ زبیر عبد الرحمن کا نام لے کر پہنچتا ہے, کوئی کسی کا نام لے کر پہنچتا ہے, کوئی تاجدار گولہ کا نام لیتا ہے, کوئی پیر سواک کا نام لیتا ہے, کوئی سلطان بہو کا نام لیتا ہے, کوئی داتا لجویری کا نام لیتا ہے. تو اے دیکھن اے نا تے کو حضور دے نیڑے کریندا پے تے اللہ دی عبادت تے کھڑا کریندا پے. اگر وہ تمہیں کامل بنا رہا ہے تو سمجھ لے تیری مضبوطی تیری جو ایمان ہے تیرا مضبوط ہے. جو اگر تو نہ پیران دے چاہتے مسلح تے نہ چڑھ, پھر سمجھ لو کہ وہ تمہیں غفلت میں لے جا رہی ہے. کیونکہ پیر پرستی کسے کہا جاتا ہے؟ پیر پرستی سے کہا جاتا ہے کہ جناب فتوے لگتے ہیں نا کہ پیر پرستے. پیر پرستی اس میں ہے کہ اللہ سے دوری, رسول اللہ سے دوری, باہر والے پیر, یہ پیر پرستی ہے. اصل جو ہے پیر سے عقیدت و احترام کہ جب بھی اپنے شیخ کی توجہ چاہتے ہو تو توجہ اس لیے چاہو کہ تمہارے قلب کو وہ منور کرے, تمہارے قلب کو سیٹ کرے. اور وہ قلب میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ 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 کی صدائیں ہونے چاہیے. پھر دیکھو امل پیر بھی کامل ہونے ہیں, انتے مرید بھی کامل ہیں. اللہ دی زر جو لگ دی ہے, اگلے دا ہاں چل پوندا ہے, اگلے کو جہ جلال آویندا ہے, اگلا تڑپ ویندا ہے. آج گھنٹہ گھنٹہ بیان کسا کرنے ہیں, مولوی 3 گھنٹے فتوے جھڑے دے ہی, خدا دی قسم میں بندے حل دے ہی نہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے خود پر یقین کامل ہے. جب بیان کرنے والا اسے خود ہی یقین نہ ہو تو آگے سے قلب جگہ سے جاری ہوگا. تو لازم ہے وہ آدنا کے ممبر تے باہمن والے مولوی اور پیر آج اپنے کام سے مخلص ہو جائیں تو خدا کی قسم قلب جاری ہو جائیں گے. وہ آدن گویہ بیٹھا ہوئے نا, اپنے سپیکر دے گو گویہ یا تبلے والا وہ بیٹھا ہوئے تو وہی لوگوں کو چھک گھندا ہے اپنے فن کے ساتھ رسول کریم کا فرمان پڑھتا ہو, وہ لوگوں کے دل نہ کھینچ سکے. تو سمجھ لو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے کام نال مخلصن, تو تے میں مخلص نہیں, مخلص مخلص اس کا مطلب ہے کہ مخلص نہیں ہیں. جس دن ہم مخلص ہوں گے تو یاد رکھنا ممبر پر بیٹھو گے اور اللہ کی جب ضرب لگے گی آگے سے لوگ تڑپیں گے بھی صحیح اور اللہ کا ذکر اور ورد بھی کریں گے. تو جائیں اللہ دا ورد نہیں سکھا اور جائیں رسول اللہ دی ذات تے درود و سلام پڑھنا نہیں سکھا, اوگ نہ کریں اہل بیت دی محبت سمجھ سکتا ہے نہ او نبی دے اصحاب دی. سبحان اللہ. عمر رضایا ونیا بیٹھوں دھوکا دشمن دا کھا بیٹھوں. بندہ جرے قبر چ ویندا نا, قبر چ ویسی وقت پتہ لگ میاں اتھا تا روشنی کو نہیں ہو, روشنی تا نماز نہ. اب یہاں پر جناب پیر سواگ تو نہیں آیا, یہاں پر غوث پاک تو نہیں آیا. ہاں غوث پاک پیر سواگ یا اولیاء کاملین کی تم اس وقت تم مثال پیش کر سکتے ہو جس وقت تم نے اس طرح سے چلنے کی کوشش کی ہو کہ وہ تیرا ہاتھ پکڑ لیں. ہر بندے دی قبر چ غوث نہیں آونا. اگر قبر چ روشنی چاہنا ہے تو نماز پڑھی کر, روزہ رکھا کر. روزے آندے پہن, تم سب جوان بیٹھے ہو, پوری زندگی ایک روزہ اگر تم نے جان بوجھ کر چھوڑا اپنی زندگی کے اندر, پوری زندگی اگر نوافلی عبادت کرتے رہو, میرے کریم آقا نے فرمائے او فرضی روزے دی برابری نہیں کر سکتا. تو جوانو اب تو موسم بھی ٹھنڈا ہے, موقع بھی یہی ہے, اور پھر ایسا موقع ہے اللہ فرمائندہ ہے این شاید نماز اتنا ثوابی, اس زکاة دا اتنا ثوابی, حج دا اتنا ثوابی بھی, جہاد دا اتنا ثواب, ہر چیز کا ثواب بتلا دیا میرے رب ذوالجلال نے, سوائے ایک کے وہ ہے تم میرے لیے بھوکے رہو, اس کا صلہ میں تمہیں جنت میں روز محشر میں عطا کروں گا. اور پھر وہ علیحدہ سے باتیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص پھنس جائے گا کہ میرا کیا بنے گا, اس کے پلڑا جو گناہوں کا ہے وہ بھاری ہو جائے گا. لیکن وہ گولڈن روزہ جو تو نے سچی نیت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بھی صاف رکھا, اپنی زبان کو بھی صاف رکھا, اپنے کانوں کو بھی صاف رکھا, صرف بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی حیا رکھو, اپنے دل کو بھی پاک رکھو, اپنے ہاتھوں کو بھی صاف رکھو, پورا دن اللہ کے ذکر میں گزار دو. تو وہ گولڈن روزہ جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ سونے واسطے اے سونا روزہ رکھا ہو سی, رب آکسیم پریشان کیوں تھی نے تیرا ایک روزہ میرے کو لے. وہ روزہ تجھے بچائے گا. وہ بھوکا رہنا صرف نہیں ہے, یہ پاکیزگی ہے, یہ ایک تیاری ہے, اور ایک ایسی تیاری ہے آدن جرا پوری زندگی روزے مکمل رکھ چھوڑے نا اپنی زندگی دے اندر فرائض دے روزے, تو یاد رکھیں او کوئی نفلی روزے پریشان نہیں کریں.
پریشان فرضی روزے اوکو کرے نن جڑا اپنے فرضی روزے ہی نہیں رکھدا تو لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں، کمال ہے ان پر اور توف ہے ان پر جو رمضان کے روزے جان بور کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کرے نا کہ رب ذوالجلال اپنے حبیب دا صدقہ ساکو انہاں گالی تے عمل دی توفیق عطا کرے اور خداوند کریم ساکو اپنے بزرگان دین دے رستے تے چلاوے۔ وآخر دعوانا